السلام علیکم۔ ساتویں جماعت کی اسلامیات ہے، سبق ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و شکر۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کو قرار دیا۔ جواب ہے روشنی۔ نمبر 2، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں کثرت سے الفاظ ملتے ہیں۔ جواب ہے الحمدللہ۔ نمبر 3، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کی سب سے روشن مثال ہے۔ جواب ہے واقعہ طائف۔ نمبر 4، مومن کو نعمت ملے تو کرتا ہے۔ جواب ہے شکر۔ نمبر 5، سفر طائف میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ جواب ہے پہاڑوں کا فرشتہ۔ مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، صبر کا کیا معنی ہے؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ صبر کا معنی ہے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ خندہ پیشانی کہتے ہیں خوش مزاجی کو، زندہ دلی کو۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرے اور حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ حرف شکایت یعنی کوئی گلہ شکوہ نہ کرے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، شکر کا کیا معنی ہے؟ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ شکر کا معنی ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھے، اس کی وجہ سے غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو بلکہ عاجزی اختیار کرے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3، صبر سے متعلق ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ ترجمہ: صبر روشنی ہے۔ سوال نمبر 4، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کی ایک مثال تحریر کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ ایک روز رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈالا اور گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ عین وقت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اسے کندھے سے پکڑا اور دھکا دے کر ہٹایا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم ان کو صرف اس قصور میں مارتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہاں تک سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 5، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر کی ایک مثال تحریر کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ پیج نمبر 57، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا یعنی وہ سوج جاتے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں تک سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کے واقعات پر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب سبق کے پہلے صفحے سے ہے۔ جواب ہے، رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف میں صبر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ایک روز رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا۔ اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈالا اور گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ عین وقت پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اسے کندھے سے پکڑا اور دھکا دے کر ہٹایا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم ان کو صرف اس قصور میں مارتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل کی سب سے روشن مثال واقعہ طائف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کی زندگی میں احد سے بھی مشکل کوئی دن آیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ دن جب میں طائف کے رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دینے گیا تھا۔ ان لوگوں نے میری بات کی طرف توجہ نہ دی اور مجھے ستایا۔ طائف کے سفر کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے
اور کہا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ پورا کرے گا۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں پر مہربانی فرماتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہاں تک پہلے تفصیلی سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکر گزاری پر روشنی ڈالیے۔ جواب ہے اس کا سبق کے دوسرے صفحے پر پیج نمبر 57۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی نہ صرف صبر کا پیکر تھی، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں کثرت کے ساتھ الحمدللہ کے الفاظ ملتے ہیں، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، یعنی وہ سوج جاتے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا؟ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کے لیے ٹھہرا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اس سے شکر کی توفیق ملے گی، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اس سے مزید نیک عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔